آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں شیخ انوار الحق۔ نیپال میں کل صبح زلزلے کے بعد آئے اچانک سیلابی ریلے میں تقریباً 160 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 133 بھارتیوں سمیت 750 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں سرکاری اور عوامی املاک کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن ریلیف کا ساز و سامان نیپال روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ملک بھر میں منعقد کیے جانے والے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کریں گے۔ یہ تقریب نیشنل سپورٹس ڈے کی مناسبت سے میرا یووا بھارت کے اہتمام سے منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب کے لیے سبھی ریاستوں اور یوٹیز کے تمام اضلاع میں 2 کالج منتخب کیے گئے ہیں، جن میں نوجوان اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر ایم سری نواس کی سربراہی میں آیوگ کی ایک ٹیم جموں کشمیر کے دورے پر کل سری نگر پہنچ گئی۔ سری نگر پہنچنے کے فوراً بعد ٹیم کے ارکان نے لوک بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ٹیم نے یوٹی کے مجموعی ترقی منظرنامے کے جائزے کے بارے میں ایل جی کو مفصل جانکاری دی۔ ڈاکٹر سری نواس نے مختلف پروجیکٹوں کے تعلق سے حصولیابیوں کے بارے میں تفصیلات دیتے ہوئے مختلف شعبوں میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے کے لیے کئی تجاویز ایل جی کے سامنے رکھیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نیتی آیوگ کی جانب سے جائزہ رپورٹ تیار کرنے پر آیوگ کی سراہنا کی اور حالیہ برسوں کے دوران یوٹی میں شروع کیے گئے ترقیاتی اہداف کے بارے میں آیوگ کے ارکان کو آگاہ کیا۔ آیوگ کے ارکان آج SKICC سری نگر میں یوٹی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ کپواڑہ کے ممبر اسمبلی میر محمد فیاض نے سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب کی کئی ترقیاتی ضروریات کے بارے میں ایل جی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ دریں اثنا جموں فلم فیسٹیول کے فیسٹیول ڈائریکٹر روہت بٹ نے لوک بھون سری نگر میں ایل جی کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں 28 اور 29 ستمبر کو منعقد ہونے والے جموں فلم فیسٹیول کے 5ویں شمارے کے لیے تیاریوں کے بارے میں جانکاری دی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پونچھ ضلع کے سورن کوٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے اس حادثے میں زخمی ہوئے افراد کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ضلع انتظامیہ کی ہدایت دی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ سورن کوٹ میں کل ایک سڑک حادثے میں 6 افراد از جان اور دیگر کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ کلگام میں فوج، پولیس اور CRPF نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران کئی ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے فوجی ذرائع کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ ضلع کے بگام علاقے میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران 4 پستول، 4 میگزین، 2 ہتھ گولے اور کچھ گولی بارود برآمد کیا گیا۔ اس سلسلے میں 5 شکاور افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن آج بھی وادی کی بیشتر مساجد، خانقاہوں اور بکاجات میں میلاد مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور دیگر بکاجات میں آج بھی نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ بلند پایا ولی حضرت سید محمد علی علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک کل 28 اگست کو منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ان کے آستان عالیہ واقع پکھرپورہ میں نماز عشاء کے بعد شب بیداری کی مجلس منعقد ہوگی۔ کل نماز پنجگانہ کے بعد وہاں تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے کرگل ضلع میں منعقد کیا گیا 2 روزہ سورو میلہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس میلے میں مقامی لوگوں کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ میلے کے دوران کئی روایتی کھیلوں اور ثقافتی پروگراموں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ میلہ ننکن پہاڑی کے دامن میں واقع سیاحتی مقام دمسنا میں منعقد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح کل لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے UGC نیٹ کے 84 مضامین، ICARPG، CSIR نیٹ اور AICE PhD کے امتحانات کی حتمی آنسر کیز اور ان امتحانات کے نتائج رواں ہفتے کے دوران ظاہر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے ایجنسی نے کہا ہے کہ آنسر کیز اور نتائج NTA کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب رہیں گے۔
مرکزی سرکار ایک منظم نگرانی لاہ عمل کے ذریعے ملک میں موسمی انفلوئنزا کی صورتحال پر لگاتار نظر رکھے ہوئی ہے. نئی دلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ہیلتھ ریسرچ محکمے کے سیکریٹری اور ICMR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر راجو بہل نے کہا کہ ابھی تک انفلوئنزا کی کسی نئے ویریئنٹ کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.2 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خدا حافظ.